اس لیے اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔ آج قیامت والا دن ہے، قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سرمایہ کار، بڑے بڑے شہرت یافتہ، بڑے بڑے دنیا کے اندر اقتدار والے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں کہیں کے بھی بندے میں اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے۔ چھوٹے بھی حاضر ہوں گے، بڑے بھی حاضر ہوں گے، بچے بھی حاضر ہوں گے، مرد و خواتین بھی حاضر ہوں گے، الغرض دنیا کی ہر مخلوق میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا۔ پس کہیں گے کمزور دنیا کے لوگ، دنیا کے غریب لوگ، دنیا کے نادار لوگ، دنیا کے مفلس لوگ کہیں گے بڑے بڑے طاقت والوں سے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم دنیا کے اندر تھے تو تمہارے تابع دار تھے، تمہاری ہر بات کو مانا کرتے تھے، ہمارے اوپر مشکل پیش آ جاتے تو ہم توڑ کے سیاسی اس بندے کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہماری جان چھڑوا لے گا۔ معزز سامعین، ہم بڑے بڑے تاجروں کے پاس جاتے کہ وہ دولت دے کر، وہ اپنی رقم دے کر، رشوت دے کر ہماری جان چھڑوا لیں گے، اس لیے ہم قدر کیا کرتے تھے، اس لیے ہم عزت کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے طاقت والوں، بڑے بڑے اقتدار والوں، کمزور لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر تمہاری عزت کیا کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تمہاری ہر بات کو مانا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ آج ہم اللہ کی عدالت کے اندر پھنس چکے ہیں، آج ہم نماز کی غفلت کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں پھنس گئے، آج کسی اور جرم کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں پھنس گئے۔ دنیا کے با مالداروں، دنیا کے تاجداروں، دنیا کے بڑے بڑے حشمت والوں، آج اپنی دولت دے لو، اپنی رشوت دے دو اور ہمیں اللہ کی عدالت سے بچا لو، اور یہاں تاکہ ہم بچ سکیں، کیا تم اللہ کی اس عدالت سے ہمیں کچھ چھڑوا سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، کیا تم ہمارے کام آ سکتے ہو اس بڑی مشکل کے وقت؟ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کی اس عذاب کے اندر ذرا کچھ بھی۔ بڑے بڑے دولت والوں، ہم دنیا کے اندر تمہارے اس دولت کی وجہ سے ہم عزت کیا کرتے تھے، تمہارے اس اقتدار کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے کہ ہماری تم رشوت دو گے یا کچھ مدد کرو گے، اس مصیبت کے اندر ہمارے کام آ سکو گے، اور ہمیں دنیا کے اندر ہمارے کام بھی کیا کروایا کرتے تھے۔ آج ہم اللہ کی عدالت میں پھنس چکے ہیں اپنے کسی چھوٹے جرم کی وجہ سے، آج ہم تم سے التجا کرنے کے، آج ہماری مدد کرو، ہمیں اس اللہ کے عذاب سے ہمیں بچوا لو، ہمیں اللہ کی اس عذاب سے ہمیں چھڑوا لو۔ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، بڑے بڑے دولت والے بھی اس وقت اپنے ان چھوٹوں غریب نادار لوگوں کو جواب دیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دے ہوتی تو یقیناً ہم بھی تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ آج ہمارے لیے جہنم ہے، آج ہمارے لیے عذاب ہے، آج ہم تو اپنی دولت کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم فخر کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، اپنی اصل دولت اس مصرف پر نہ لگا سکے، اس وجہ سے ہم گمراہ رہے، ہم غلط رہے۔ آج جس طرح تم اس عذاب کے اندر مبتلا تم نے ہونا ہے، اسی طرح آج ہم نے بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو کر کے رہنا ہے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابری ہے آج ہمارے اوپر آج برابری ہے، کسی قسم کی کوئی دولت، کسی قسم کی کوئی شہرت،
किसी किस्म का कोई योद्धा, किसी किस्म का कोई इक़्तिदार आज कोई माना नहीं रखता है। आज हमारे लिए बराबरी है, सारा कुछ खत्म हो गया, सारी डिग्रियां हम दुनिया के अंदर छोड़ आए, सारे रुतबे इज्जत दुनिया के अंदर छोड़ आए। इसलिए अजज़ना हम सबरना, आज अगर हम दाएं तरफ भागे या बाएं तरफ भागे, ऊपर भागे या नीचे भागे, पीछे भागे या आगे भागे, आज हमारे भागने की कोई जगह नहीं। आज हमारा हमें कोई छुड़वा नहीं सकता। हम सबरना मालना मिन महीस, हमें कोई नहीं छुड़ा सकता है। ये मुसीबत की जगह है, ये बड़ी तंग जगह है, ये बड़ी अज़ाब वाली जगह है, बड़ी होलनाकी वाली जगह है। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन, दुनिया के अंदर आज हमें अगर इज्जत मिली हुई है किसी इक़्तिदार की वजह से, किसी उस रकम दौलत की वजह से, तो उस दौलत को अच्छी जगह पर खर्च करें, अपनी उस इज्जत को अच्छी जगह पर लगाएं। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये दुनिया का इंसान जो है वो उतार चढ़ाव आता रहता है, और इंसान किसी को अल्लाह ने पस्त बना दिया, किसी को अल्लाह ने उरूज दे दिया। इस हालत के होते हुए इंसान जो है वो अपने माताओं के ऊपर रहम करने वाला बन जाए और मेहरबान बन जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इसी के अंदर इंसान की कामयाबी है। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात ने बयान फरमाया, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, हकीकत होने वाले क्या है, हकीकत होने वाले, हाँ हकीकत होने वाले, सच होने वाले, एक न एक दिन उसने आके रहना है। वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, क्या मालूम आपको कि हकीकत होने वाली क्या चीज है। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा ये सवाल करके फरमाया कि क्या मालूम आपको कि हकीकत होने वाली वो हिसाब व जज़ा का दिन क्या होगा। अल्लाह रब्बे कायनात ने बारहा इसकी तशरीह करके इसकी फजीलत को बयान करना आपका मकसद था। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात ने पहले फरमाया मल-हाक़्क़ा, क्या मालूम आपको कि हकीकत होने वाली क्या है। फिर फरमाया वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, भला क्या मालूम आपको कि हकीकत होने वाली क्या है। कज़्ज़बत समूद व आदुन बिल-क़ारिया, कौम समूद और कौम आद ने उस खटका देने वाले उस दिन को जुटलाया था। क़यामत वाले उस दिन को कौम आद और कौम समूद ने जुटलाया था। क़यामत का दिन हम ईमान वाले हैं, हमारा ईमान है कि क़यामत का दिन आना है, हिसाब किताब का दिन आना है। उस क़यामत वाले दिन को कौम आद और कौम समूद ने जब जुटाया तो फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, क़यामत के दिन को जुटाने की वजह से कौम समूद को एक जोरदार चीख के साथ हलाक कर दिया गया। उनके ऊपर अज़ाब आया, एक चीख आई, उनके दिल फट गए, उनके कल्ब जो है वो फट गए। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन, उस क़यामत के दिन को जुटाया करते थे ताकत वाले कौम थी कौम समूद, और चट्टानों को तराश तराश करके उन चट्टानों के अंदर रहा करते थे। इतनी ताकत थी, हाथों के साथ तराश तराश कर अल्लाह रब्बे कायनात ने उनकी उस घमंड को मट्टी के अंदर, खाक के अंदर मिटा दिया क़यामत पर ईमान न लाने की वजह से। इसलिए अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने इस लारेब किताब के अंदर उनका तज़किरा फरमा दिया कि कौम समूद को में अल्लाह ने जोरदार चीख के साथ हलाक कर दिया था। वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन नातिया, और बहरहाल कौम आद, पस कौम आद को भी हलाक किया गया था तुंद हवा के साथ, तेज हवा के साथ। तेज हवा चले, उनकी खोपड़ियां आपस के अंदर टकरा गई और वो हलाक हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ऐसी कौमें थी कि अल्लाह रब्बे कायनात उनके बारे में बयान फरमा रहे हैं कि सर्रा कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया, ऐसी कौमें आद थी कि जिस तरह खजूर के लंबे लंबे तने होते हैं, कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन खाविया, गोया के वो लंबे लंबे खजूर के तने थे। खजूर का दरख्त कितना लंबा होता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बे कायनात ने उनके उस कद को खजूर के लंबे लंबे तनों के साथ मुशाबियत कर दी।
اور فرمایا کہ اتنے لمبے دراز قد والے طاقت والے ایک ہاتھ کے ساتھ درخت کو کھینچتے تو درخت اکھڑ کر سامنے آ جایا کرتا تھا۔ قیامت کے دن پر ان کا ایمان نہیں تھا، ہم نے مر کر زندہ نہیں ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا ہے، اپنی زندگی کے کسی لمحے، کسی سوچ، کسی خیال، کسی فیصلے کا اللہ کے سامنے ہم نے حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ اللہ رب کائنات نے ان کو تند ہوا بھیج کر ان کے اوپر عذاب بھیج دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے اس قوم عاد کو اس طرح ہلاک کیا کہ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، او دنیا کے لوگوں، تم قوم عاد جتنی بھی مخلوق تھی، جہاں کہیں بھی رہ رہے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا، لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ایک بھی باقی نہ بچ سکا۔ اللہ نے تند ہوا بھیجی، تند ہوا، تیز ہوا بھیجنے کی وجہ سے ان کی کھوپڑیاں آپس میں ٹکرا گئی اور ہلاک ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طرح قوم فرعون آئی، قوم سمود کا تذکرہ بھی ہو گیا، قوم عاد کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اللہ رب کائنات بیان فرما رہے گے قوم فرعون آئے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے قومیں آئی، ومن قبلہ، بہت ساری اس سے پہلے بھی قومیں ہو گزری، والمؤتفقات بالخاطئہ، اور وہ قومیں بھی آئیں جن کو اوندے منہ الٹا دیا گیا، اوندے منہ ان کے اوپر پہاڑیاں آ گریں، یا وہ زمین کے اندر زمین ان کو نگل گئی، دس گئے زمین کے اندر۔ کس کے لیے؟ بالخاطئہ، بدلے خطا کے، گناہوں کا گناہ کرنے کی وجہ سے، میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ان کو میں اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ کام میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں حکم دے دوں پہاڑ کو تو پہاڑ پوری دنیا کو کچل سکتا ہے، میرے نافرمان بندے کو کچل سکتا ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، یہ جتنی بھی مخلوق، یہ جتنی بھی قومیں ہو گزری ہیں، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، نافرمانیاں کی۔ فَأَخَذَهُمْ، بس میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا، أَخْذَةً رَّابِيَةً، پکڑنا ایسا جو ہلاکت والا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ ساری جو مثالیں اللہ رب کائنات نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، اس لیے بیان فرمائی کہ بندہ میں اللہ کا نیک بن جائے اور ڈر آ جائے اس قیامت کا۔ وہ سخت دن ہوگا، انسان اپنا بازو کھا لے گا، اپنے ہاتھ کھا لے گا۔ معزز سامعین، قرب قیامت آج قریب ہے، انتہائی افسوس کا عالم ہے، کوئی محبت، کوئی وفا، کوئی ہمدردی ہر انسان کے اندر نہیں رہی، اور ایک بندہ فوت ہوتا ہے، باری دوسرے کی لگی ہوئی ہوتی ہے، رات کو سویا ہوا بندہ صبح اس کا جنازہ اٹھتا ہے۔ آج بھی بازار میں بات ہو رہی تھی، پرسوں ایک بندہ دکن کا یہاں سے گزرا اور نوجوان 25 یا 24 سال کی اس کی عمر تھی، تیسرے دن ہم نے سنا کہ اس کا جنازہ آنے کی دیر ہے اور انتظار ہو رہی ہے۔ معزز سامعین، اس لیے اللہ کے بن جائیں، اپنے دل کے اندر خوف لائیں، وہ دن آ کر رہے گا۔ اللہ رب کائنات نے اس کی مثالیں قرآن و پاک کے اندر بیان فرما دی ہیں، اور جو شخص بھی اس قیامت والے دن پر یا اس موت والے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اللہ رب کائنات نے فرمایا انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ بات جو ہے وہ دو ٹوک ہے، اور فرمایا کہ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں، ان باتوں پر ایمان لائیں اور اللہ میں اللہ کے قریب آ جائیں، میں اللہ کا قرب اور میں اللہ کے محبت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ دن آ کر رہے گا، موت بھی آ کر رہے گی، قبر کے اندر وہ ٹھکانہ بھی ہمیں مل کے رہے گا، اور کیا قرب، وہ قیامت، وہ کے دن بھی میں اللہ کے سامنے تم نے حاضر ہو کر رہنا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کے اوپر سچ لائیں، اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کرے تاکہ یہ ہاتھ ہمارے حق میں گواہی دے سکے، اور اپنے اس دل و قلوب و ذہان میں وہ باتیں لائیں تاکہ یہ باتیں ہمارے لیے گواہی بن جائیں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ رب کائنات سے دعا التجا، اللہ جو کچھ میں نے یہاں بولا، اللہ رب کائنات مجھے صحیح معنوں میں عمل